السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 125 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم؟ آمنے کیا، آمنے کیا، لیسا منے نہیں، الیسا کیا نہیں، الیسا کیا نہیں، اذا حاضت المرأة، اذا منے جب، اذا منے جب، حاضت حاض یحیض منے ہوتا ہے حیض کا آنا، حیض کا خون جو آتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں حاضت۔ حاضت المرأة، عورت حائضہ ہو گئی، یعنی اس کو حیض کا خون، ماہواری کا خون آ گیا۔ الیس اذا حاضت المرأة، کیا جب عورت کو خون آ جائے تو ایسا نہیں ہے، لم تصلی ولم تصم، لم تصلی، لم منے نہیں، صلی یصلی منے نماز پڑھنا، لم تصلی وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، لم تصلی وہ عورت نماز نہیں پڑھتی ہے یا نماز نہیں پڑھے گی، ولم تصم اور روزہ نہیں رکھے گی۔ لم تصلی ترجمہ ہوگا نماز نہیں پڑھتی ہے یا نماز نہیں پڑھے گی، ولم تصم اور روزہ نہیں رکھتی ہے یا روزہ نہیں رکھے گی۔ الیس اذا حاضت المرأة، کیا ایسا نہیں ہے جب عورت حائضہ ہو جائے، ماہواری میں داخل ہو جائے، مخصوص ایام میں داخل ہو جائے، اسے حیض آ جائے، ناپاکی کا خون آ جائے، لم تصلی ولم تصم، تو وہ نہ روزہ رکھتی ہے، ولم تصم اور نہ لم تصلی نہ وہ روزہ نماز پڑھتی ہے، ولم تصم اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ لم تصلی ولم تصم، نہ وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے آگے کہتے ہیں فی حدیث طویل، ایک لمبی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ پوری روایت کو نہ بیان کرتے ہوئے جو اپنے مطلب کی یا باب سے متعلق حدیث ہوتی ہے اس کو مختصر شارٹ میں بیان کر دیتے ہیں، اور بقیہ لمبی جو روایت ہوتی ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ذکر نہیں کرتے، لیکن جہاں ایسا کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ کس طرح وضاحت کرتے ہیں؟ یہی لکھ کر کے حوالہ کی بات لکھیں گے فی حدیث طویل، لمبی حدیث میں، یعنی اس طرح بخاری مسلم کی لمبی روایت ہے، لیکن یہاں پر لمبی روایت کو ذکر نہ کرتے ہوئے جو موضوع سے متعلق ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کیا موضوع سے متعلق ہے؟ کہ
جب عورت کو ناپاکی کا خون آ جائے تو وہ روزہ نماز نہیں کرے گی، نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی، یعنی اس سے یہ کیا ہو گیا، دونوں عبادت ساقط ہو گئی۔ اب مسئلہ چل رہا ہے حیض کا، اور یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حیض آ جائے گا تو روزہ نماز عورت نہیں کرے گی، کیونکہ نماز روزے کے لیے طہارت شرط ہے۔ نماز روزے کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت۔ نماز وہی پڑھے گا جو پاک ہو، یعنی ناپاک ہو گئے تو ناپاکی نماز میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے، تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، غسل کر لے گا تبھی نماز پڑھے گا۔ تب یہ عورت ناپاک ہو گئی، اب وہ اس کو خون آ رہا ہے، اور یہ خون 7 دن 5 دن 6 دن 4 دن جتنے بھی دن آتا ہے عورتوں کو، عورتیں جانتی ہیں، تو اب اس پیریڈ میں، اس وقفے میں وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ کیوں نماز نہیں پڑھے گی؟ کیونکہ وہ ناپاک ہے، کیونکہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ ناپاک ہو گئی، اور یہ ناپاکی کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس کا حیض بند نہ ہو جائے۔ جیسے اس کا حیض کا خون بند ہوگا، وہ نہائے گی اور پھر نماز کی پابندی، روزے کی پابندی شروع کر دے گی۔ اس میں عورتوں سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت عصر کے وقت اس کا خون بند ہو گیا، عصر کے وقت، مغرب کے وقت اس کا خون بند ہو گیا، اب وہ عورت نہاتی نہیں ہے، جا کر کے اگلے دن، ایک دن کے بعد وہ غسل کرتی ہے۔ یہ عورت کی غلطی ہے، یہ سستی ہے۔ یہ نماز روزے کی جو چھٹی ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک حیض کا خون آتا ہے۔ جیسے حیض کا خون بند ہو جائے گا، عورت پر فرض ہے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد آنے والی نماز جو ہے اس کی پابندی کرے۔ مثال کے طور پر مغرب کے وقت اس کا خون بند ہو گیا، اس کو اس وقت غسل کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز سے اپنی نماز کی شروعات کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، حیض کی حالت میں، یعنی جو ناپاکی کی مدت ہوتی ہے، اس میں نماز روزے کو ساقط کیا گیا ہے، یعنی نہ نماز پڑھے گی عورت اور نہ روزہ رکھے گی۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ ناپاکی کا خون ہوتا ہے، عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اور ان دونوں عبادت کے لیے طہارت شرط ہے۔ ناپاک ہو گئی تو روزہ ساقط ہو گیا، نماز ساقط ہو گئی، معاف ہو گئی، یعنی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ روزے سے جو روکا گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ عورت اس وقفے میں فطری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بہت ہی کمزور اور خستہ ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا خون، بلڈ جو ہوتا ہے گرتا ہے، تو عورت فی نفس ہی کمزور ہے، اور مزید یہ کہ حیض کی وجہ سے اسے کمزوری آ جاتی ہے، اور روزے کے لیے جب یہ کمزوری آ گئی تو اس کا روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ دشوار ہوگا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کمزوری کے نتیجے میں، اور ان کے عورتوں کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال رکھا ہے، اور ان سے یہ دونوں عبادتوں کو ساقط کر دیا ہے۔ روزہ نماز کی پابندی حائضہ عورت نہیں کرے گی۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یعنی تمام لوگوں کے ہاں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگوں کا اتفاق یہی ہے کہ جب عورت کو حیض کا خون آ جائے تو نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں، نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ روزہ چھوٹ گیا ہے تو عورت کو قضا کرنا پڑے گا، جیسے ہر مہینے، جیسے اس کو خون آتا ہے 5 دن 6 دن 7 دن، تو رمضان کے مہینے میں بھی آئے گا، تو 5 6 7 روزے جو اس کے چھوٹتے ہیں عورت کے، تو وہ قضا کرنا پڑے گا۔ شوال سے لے کر کے شعبان کے بیچ میں عورت کو چاہیے کہ وہ قضا کرے، یعنی جیسے اس کو سہولت ہو، آسانی ہو، ایک روزہ رکھے، پھر کھا پی لے، پھر روزہ رکھے، چاہے تو لگاتار رکھے، چاہے تو ایک چھوڑ پکڑ کے رکھے، گیپ کے ساتھ رکھے، لیکن شوال سے لے کر کے شعبان تک، یعنی نئے رمضان کے آنے سے پہلے اسے روزے کی قضا کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ گیا اور پچھلے رمضان کا روزہ باقی رہ گیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جو فرض روزہ چھوٹ گیا ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس کی قضا میں عورت کو یا کسی بھی شخص کو جلد بازی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔
لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ کیوں نماز کی قضا نہیں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز کی قضا کرنا بہت بھاری کام ہے۔ نماز کی قضا کرنا کیا ہے؟ بہت بھاری کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، 5 دن 6 دن 7 دن کا روزہ چھوٹ گیا ہے، تو کتنی نماز کی قضا کرے گی؟ یہ مشکل چیز ہے، اور ہمارا دین آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی قضا کا حکم دیا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ روزہ آتا ہے، اور سال بھر میں اگر رمضان میں 5 6 7 روزہ چھوٹ جائے تو عورت پر یہ بھاری نہیں ہے۔ عورت پر یہ بھاری نہیں ہے کہ 7 روزہ 5 روزہ 6 روزہ وہ مکمل کر لے، یہ اس پر بھاری نہیں ہے، وہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن نماز کی قضا یہ ہر مہینے کا مسئلہ ہے۔ ہر مہینے حیض کا خون آئے گا تو 7 دن 5 دن 6 دن ہر مہینے روزے کی قضا، اور عورت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ کھانا بنانا ہے، روم صاف کرنا ہے، کپڑا دھلنا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، ان کا سبق سننا ہے، ان کا ہوم ورک چیک کرنا ہے، تو عورت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے عورت پر روزے کی قضا کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا، کیونکہ یہ نفس پر بہت ہی بوجھ ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے روزے کی قضا کا حکم دیا ہے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو بہرحال حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض کا خون آ جائے، لم تصلی تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، ولم تصم اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حائضہ عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، فی حدیث طویل، لمبی روایت میں، لمبی حدیث میں۔ لمبی حدیث وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا اور اس کے بعد عورتوں کو نصیحت کی، تو یہ مسئلہ عورتوں کے سامنے مطلب پیش کیا کہ عورت ناقصات عقل ہے، ناقصات دین ہے، تو دین میں وہ کمی کیسے ہوتی ہے؟ اسی اعتبار سے کہ وہ روزہ نماز میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ مرد حضرات کو لگاتار کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور اس کے مد مقابل عورت کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا روزہ بھی کم ہے اور اس کی نماز بھی کم ہے، تو اس لیے یہ ان کے دین کا نقصان ہے، عورت کے دین کا یہ خسارہ ہے، یہ کمی پائی جاتی ہے۔ تو عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، اس کی وجہ بتائی، کہا کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں، اور عورت کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ناقصات عقل ہیں، یعنی عقل کے اعتبار سے ان کے ہاں کمی ہے، ان کی گواہی آدھی ہے، اس اعتبار سے ان کی عقل کم ہے، اور ان کے ہاں دین کا نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں روزہ نماز شارٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عورت کو جب حیض کا خون آئے گا تو نہ اسے نماز پڑھنا ہے اور نہ اسے روزہ رکھنا ہے، یہ شریعت کی طرف سے اسپیشل چھٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔